لڑائی کو زیادہ بھڑکائیں نہیں، اصلحو، ان میں صلح کرواؤ۔ اور یاد رکھیے جو آدمی کہیں صلح کروا رہا ہوتا ہے، صلح کروانا بہت بڑا عمل ہے۔ میں نے ایک حدیث میں پڑھا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی آدمی ثالثی بن کر پنچایت میں بیٹھ کر دو فریقوں کے درمیان صلح کروا رہا ہوتا ہے تو اس صلح کروانے والے نے جتنے لفظ بولے ادھر اس کو راضی کرتا ہے، ادھر اس کو کہتے ہیں میاں تو چپ کر جا، یار تو چھوڑ دے، یار تو چپ ہو جا۔ ایک ایک لفظ بولنے پر اللہ اس کو صدقے کا ثواب دیتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر جو میں نے ایک عجب حدیث پڑھی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جھوٹ بہت بڑا جرم ہے، جھوٹ بولنے والے آدمی پر اللہ کی لعنت ہے، لیکن 3 موقعوں پر جھوٹ بولنے کی بھی اجازت ہے۔ یوں سمجھیں کہ 3 جگہ پر جھوٹ بولنا بھی جائز ہے، بلکہ اس جھوٹ بولنے پر ثواب ملتا ہے۔ ان میں سے ایک موقع ہے کہ جب 2 مسلمان لڑے ہوئے ہوں، ان کی صلح کروانے کے لیے زید کے پاس جائے اور زید کو جا کر کہے میاں خالد تو بیچارہ بڑا پریشان ہے، وہ خالد میرے پاس چل کے آیا ہے، وہ منتیں کر رہا ہے کہ میری زید سے صلح کروا دو، آپ تھوڑا سا ڈھیلے ہوں، مہربانی کریں خالد سے صلح کر لیں۔ ادھر یہ بندہ خالد کو جا کر کہتا ہے کہ زید بیچارہ بار بار میرے پاس چل کے آ رہا ہے، زید کہتا ہے میری خالد سے صلح کراؤ، حالانکہ اس کے پاس نہ زید آیا ہے نہ خالد، کوئی بھی نہیں آیا، صرف 2 مسلمانوں کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کو جا کر کوئی خلاف واقع بات کرتا ہے تاکہ اس کا دل نرم ہو جائے، 2 مسلمانوں کی صلح ہو جائے، تو شریعت میں اس کی بھی اجازت ہے۔ تو میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروانا، یاد رکھیے یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ میں نے ایک حدیث میں پڑھا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اشر الناس